بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فباب اذا ان صلی فی ثوب مصلب او تصاویر هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لے جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یا تصاویر بنی ہوئی ہیں، هل تفسد صلاته، کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وما ينهى عن ذلك، اور اس کے حوالے سے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرامین موجود ہیں تو وہ ذکر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ اس کے حوالے سے جو منع کیا گیا ہے اس میں کون سی حدیث ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، فرماتے ہیں کان قرام لعائشہ سطرت به جانب بیتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عنا قرامک هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض فی صلاتی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان قرام لعائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پردہ تھا۔ قرام کہتے ہیں باریک سا اون کا، مختلف قسم کے رنگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور نقش بنے ہوتے ہیں، اس کو قرام کہا جاتا ہے، یعنی نقش و نگار اور مختلف رنگوں پر مشتمل ایک پردہ تھا اور باریک سا پردہ تھا جو لٹکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک پردہ ان کے پاس تھا تو سطرت بھی جانب بیتہا، اپنے گھر کی ایک جانب اور ایک دیوار کو انہوں نے ڈھانپ دیا۔ غالباً یہ قبلہ والی جو طرف دیوار تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اچھا لگے گا، ایک سامنے کا جو نظام ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیتی عنا کرامک ھذا، ہم سے یہ جو آپ کا یہ جو پردہ آپ نے لٹکایا ہے یہ اتار دیجئے اس کو۔ فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی، اس کی جو نقش و نگار ہے وہ مسلسل میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں اور اس کی وجہ سے میری جو نماز ہے اس میں اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کی شرح پچھلی حدیث کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اگر نماز میں ایسی چیز کی طرف نظر پڑ جاتی ہے جس سے انسان کا دھیان نماز سے ہٹ کر کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے، یعنی نماز میں اس کا دھیان ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف چلے جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دہرایا نہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گھر کے اندر عام طور پر پردے وغیرہ لٹکانا اور اسی طریقے سے خوبصورتی کے لیے گھر کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرنا، یہ جو ہے وہ انسانی فطرت ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے اور تمام مسلمان اور انسان یہ کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی وجہ سے گھر کو جو ہے وہ اس میں پردہ لٹکایا اور ڈیکوریٹ کیا، لیکن نماز میں مشغول کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے اتروا دیا اور اس کو کسی اور چیز میں استعمال کر لیا گیا۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی یعنی انسانوں کی عادت رہی ہے شروع سے اس طریقے سے، اور مسلمان بھی ایسا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہر وہ چیز، جیسا کہ پچھلے باب میں ہم یہ تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نماز میں ہمیں مشغول کرتی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پہلے ختم کرنی ہے، اور اگر نماز کے اندر ہمیں اس طرح پتہ چلا ہے کہ یہ چیز مجھے مشغول کر رہی ہے، نماز سے میرا دھیان ہٹا رہی ہے اور اخلاص اور جو ہے وہ نماز میں میرا دھیان اس میں کمی آ رہی ہے، تو بندہ جو ہے وہ نماز کے بعد اس جگہ پر نماز نہ پڑھے یا اس کو جو ہے وہ کم از کم تبدیل کر لے۔ جزاکم اللہ خیرا۔